مجھے بہت شوق تھا کہ میں اپنی بہنوئی سے شادی کر لوں، کیونکہ ہر کسی کو اتنا اچھا شوہر نہیں ملتا ہے۔ میرے بہنوئی ہر وقت میری بہن کے پیچھے پڑے رہتے تھے، وہ میری بہن کو زیادہ چاہتے تھے۔ مجھے اپنی بہن سے نفرت تھی، کیونکہ مجھے بھی بہنوئی جیسا شوہر چاہیے تھا۔ ایک دن میں نے بہنوئی سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ بہنوئی نے بات مان لی اور کہا، شادی سے پہلے میں تمہارے ساتھ۔ یہ سنتے ہی میری جان نکلنے لگی کہ وہ تو شادی سے پہلے ہی میرے ساتھ۔ میرا نام آرزو ہے۔ میری بہن کی گوری رنگت اور تیکھے نقوش پر میرا بہنوئی عامر فرشتہ تھا۔ باجی کے پیٹ میں ذرا سا درد کیا اٹھ گیا، عامر بھائی کی جان پر ہی بن گئی تھی۔ وہ باجی کو گود میں اٹھا کر ہسپتال لے گئے اور دونوں چھوٹے بچوں کو میرے حوالے کر کے گئے۔ واپسی پر بھی وہ باجی کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں کمرے میں جا کر لٹا دیا۔ میں ایک ساتھ ان کے دو بچوں کو سنبھال سنبھال کر تھک چکی تھی اور عامر بھائی کو باجی کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ان کی بیٹی کو پیدا ہوئے آج 7واں دن تھا، لیکن نہ جانے باجی کے پیٹ کا درد کیوں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آرزو اپنی بہن کو کھانے کے ساتھ ساتھ دوائیاں بھی دے دو تاکہ وہ اپنی نیند پوری کر لے۔ میں باورچی خانے میں دودھ گرم کر رہی تھی کہ پیچھے سے عامر بھائی نے آ کر مجھے ہدایت دی۔ میں نے ایک نظر ان پر ڈالی، لیکن وہ تو جتنی تیزی سے آئے تھے اتنی ہی تیزی سے واپس کمرے میں لوٹ گئے تھے۔ ایک طرف ننھی رومیسا کے لیے دودھ گرم ہو رہا تھا اور دوسری طرف میں نے اپنی باجی رضیہ کے لیے کھانا لگایا اور ساتھ ہی دوائیاں بھی ٹرے میں رکھ دی تاکہ وہ کھانا کھاتے ہی دوائیاں بھی کھا لیں۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، اس لیے اپنے ہاتھ میں ٹرے لے کر دروازے کے باہر ہی کھڑی ہو گئی اور عامر بھائی کو آواز دینے لگی۔ میری آواز پر انہوں نے دروازہ کھولا اور ٹرے لے کر دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ ان کے اس انداز نے پوری طرح میرا دل دکھا دیا تھا۔ کیا ہوتا اگر وہ مجھے بھی اپنے کمرے کے اندر آنے کو کہہ دیتے؟ میں بھی باجی کی خیر و خیریت دریافت کر لیتی، لیکن عامر بھائی تو خود ہی باجی کے ساتھ چپکے رہنا ہوتا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر کبھی کبھی میرا دل بھی چاہتا تھا کہ میری زندگی میں بھی عامر جیسا کوئی شوہر آ جائے جسے میرے علاوہ دنیا میں کچھ دکھائی نہ دے۔ میں 17 سال کی تھی، لیکن میرے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیاں مجھ سے کسی اور ہی چیز کی تمنا مانگ رہی تھی۔ اس لیے میں جب بھی عامر بھائی کو باجی کے قریب دیکھتی تو میرے دل میں جلن سی پیدا ہوتی۔ یہ ان دونوں کا دوسرا بچہ تھا۔ اس سے پہلے بھی ان کے بڑے بیٹے کی پیدائش کے وقت میں ان کے گھر آ کر ٹھہر گئی تھی اور اس بار بھی باجی نے مجھے رہنے کے لیے بلا لیا تھا۔ اتنے سالوں میں عامر بھائی کو باجی کے ساتھ دیکھ کر ایک عجیب سا احساس ہوتا۔ پھر ننھی رومیسا پیدا ہو گئی، لیکن اس دفعہ میرا کمرہ الگ تھا۔ بڑے آپریشن کی وجہ سے باجی اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے ہی سارا گھر سنبھالا ہوا تھا اور بڑے بیٹے کو بھی میں ہی دیکھ رہی تھی۔ جب سے باجی ہسپتال سے گھر آئی تھی، ان کے بیٹے کو میں اپنے ساتھ سلا رہی تھی۔ عامر بھائی بھی رات کے وقت اکثر بیٹے کو دیکھنے کے لیے میرے کمرے کا چکر لگا لیا کرتے تھے۔ آج بھی وہ میرے ساتھ سونے کے لیے لیٹا تھا۔ میں اسے نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر عامر بھائی بیٹے کو گود میں لے کر سینے سے لگائے خاموش کروا رہے تھے اور میں مستقل انہیں دیکھ رہی تھی۔ پہلی دفعہ میری نظریں ان کے لیے بدل گئی تھی۔ شاید یہ میری عمر کا تقاضا تھا۔ دل میں خیال آیا تھا کہ کیا یہ مرد میری قسمت نہیں بن سکتا؟ کہیں کچھ ایسا ہو جائے کہ عامر بھائی باجی کی جگہ سے محبت کرنے لگے۔ عامر نے اپنے بیٹے کو میرے پاس لٹا لیا اور وہ سو گیا اور مجھے کہا، آرزو تمہارا بہت بہت شکریہ، جس طرح تم نے میرا گھر سنبھال لیا ہے۔ میں گھر کی طرف سے پوری طرح بے فکر ہو گیا ہوں۔ عامر کے منہ سے اپنا نام سن کر مجھے خوشی کا احساس ہوا تھا۔ پھر باجی نے انہیں آواز دی اور میں ایسے ہی دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہو جاتا اگر عامر بھائی باجی کے نام لیے بغیر ہی میری تعریف کر دیتے؟ ان کے جانے کے بعد میں نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ میں باجی جتنی حسین نہیں تھی مگر اتنی بھی بری نہیں تھی کہ عامر میرے نہیں ہو سکتے تھے۔ اس سوال نے میرے دل میں ہلچل مچا دی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔
عامر بھائی تو باجی سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی محبت کی مثالیں خاندان بھر میں دی جاتی تھی۔ اگلی صبح کمرے سے نکلنے سے پہلے میں نے خود کو آئینے میں دیکھا اور خود کو اچھے سے تیار کیا۔ میں باورچی خانے میں گئی تو جان بوجھ کر اپنا دوپٹہ ایک سائڈ پر رکھ دیا اور کاموں میں مگن ہو گئی۔ روزانہ کی طرح عامر بھائی تھوڑی دیر میں باجی کے لیے ناشتہ لینے میرے پاس آئے۔ ایک نظر مجھ پر پڑتے ہی وہ چونک گئے اور میرے نزدیک آ گئے، لیکن پھر خاموشی سے ناشتہ اٹھا کر چلے گئے۔ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کب تک میرے وجود سے نظریں چرائیں گے اور باجی کی محبت میں مبتلا رہیں گے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ مرد اپنی بیوی سے کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، باہر والی عورت اس کے دل میں جلدی اپنی جگہ بنا ہی لیتی ہے۔ میں تو پھر چھوٹی عمر کی جوان لڑکی تھی۔ میں نے بھی اپنے انداز بدل دیے تھے۔ اب میں عامر سے پہلے کی طرح بات نہیں کرتی تھی، بلکہ میری باتوں میں محبت کی چاہت نظر آتی تھی۔ میری ادائیں بھی قاتلانہ ہوتی تھی۔ جوانی کے تقاضوں نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں کسی مرد کی توجہ، چاہت اور محبت حاصل کر لوں، اور عامر ہی وہ مرد تھے جس پر میرا دل فدا ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ میری بہن کا شوہر ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ مجھے کون سا عامر کے ساتھ شادی رچانی تھی، میں صرف وقتی طور پر اس کی توجہ اور محبت چاہتی تھی۔ اگلی رات میں نے جان بوجھ کر خود ہی ان کے بیٹے کو زوردار تھپڑ مارا اور وہ زور و شور سے رونے لگا۔ بیٹے کی آواز پر عامر فوراً ہی میرے کمرے میں چلے آئے۔ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی، دوپٹہ اتار کر ایک سائڈ پر رکھا ہوا تھا، اور آج تو میں نے تنگ لباس پہنا ہوا تھا، خود کو خوشبو میں بسا رکھا تھا۔ ان کا بیٹا میری گود میں تھا۔ عامر جیسے اپنے بیٹے کے لیے میرے پاس آئے، میں نے جان بوجھ کر ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ایک دم گڑبڑا سے گئے اور پھر بیٹے کو چپ کروانے لگے۔ میری نظریں عامر پر ٹک گئی تھی اور آج انہوں نے تو بھی محسوس کر لیا تھا۔ اس رات کے بعد سب بدل گیا۔ میں روزانہ خود کو تیار کر کے پھر کمرے سے باہر نکلتی اور عامر میرے آگے پیچھے گھومنے کی کوشش کرتے۔ عامر ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے، اس لیے وہ دن کے وقت میں بھی گھر کے 1-2 چکر لگا لیا ہی کرتے تھے۔ باجی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، انہیں کوئی اندرونی مسئلہ ہو گیا تھا۔ مجھے باجی کے گھر آئے 25 دن ہو گئے تھے۔ ایک رات عامر بیٹے کی آواز پر میرے کمرے میں آئے تو میں نے انہیں جان بوجھ کر روک لیا۔ میں نے کہا کہ عامر بھائی، آپ میرے کمرے میں سو جائیں، آپ کا بیٹا آپ کو دیکھ کے چپ ہو جاتا ہے۔ باجی نے دوا کھا لی ہوگی اور گہری نیند سو گئی ہوگی، اور رمیسا کو بھی آپ یہی لے آئے، میں سنبھال لوں گی۔ میری بات سن کر عامر سوچنے لگے اور پھر چھوٹی بیٹی کو بھی اٹھا لائے۔ دونوں بچے سو گئے تھے۔ عامر جیسے ہی سونے کے لیے صوفے پر لیٹے، میں رونا شروع ہو گئی۔ وہ پریشانی میں میرے پاس آئے، مجھے باجی کی بہت فکر ہے، پتہ نہیں وہ کب ٹھیک ہوگی۔ میں نے بہت چالاکی سے عامر کے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں جانتی تھی باجی ہی ہے جو مجھے عامر کے دل میں محبت کا راستہ دکھائے گی۔ میں نے روتے ہوئے عامر کے سینے پر سر رکھا۔ وہ مجھے سہارا دے رہے تھے کہ تمہاری باجی جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ رات کے اندھیرے میں ایک نامحرم کی قربت عامر کو بہلنے میں زیادہ دیر نہ لگی اور ہم راستہ بھٹک گئے۔ عامر کا باجی سے ویسے بھی بہت دنوں سے دوری تھی، انہیں میرا ساتھ ملا تو بے قابو ہو گئے۔ صبح ہونے کے بعد ہم شرمندگی سے سر جھکا گئے، مگر پھر بھی میں ان کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور احساس دلائے کہ ہمارے بیچ کچھ غلط نہیں ہوا۔ وہ مجھے دیکھنے لگے جہاں خوشی آیا تھی۔ اگر رضیہ کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ عامر کو اپنی بیوی کی فکر ستانے لگی تھی۔ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ دوائی کھا کر سو گئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میری تو مراد پوری ہو گئی۔ 17 سال کی عمر میں نے اپنی مرضی سے اپنی عزت اتاری تھی۔ میں نے عامر کو اپنا سب کچھ دے دیا تھا۔ اس گناہ میں عامر بھی میرے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ اگلی رات میں نے جان بوجھ کر ان کے بیٹے کو نیند کی دوائی دی، جسے پیتے ہی وہ گہری نیند سو گیا۔ ایک بار پھر سے رات ہوتے ہی میں اور عامر ایک ہو گئے۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ میں باجی اور بچوں کی خدمت کرتی رہی تاکہ باجی بھی مجھ سے خوش رہے۔ ہر رات بھر گناہ کرتی رہی۔ 1 مہینے بعد باجی ٹھیک ہوئی تو میں گھر واپس آ گئی۔ باجی نے کچھ تحفے دے کر گھر بھیجا تھا۔ باجی نے مجھے سینے سے لگایا اور ڈھیروں دعائیں دی اور کہا،
जहाँ भी रहो खुश रहो, बहुत एहसान है तुम्हारा मुझ पर। मैंने कहा बाजी ये अब क्या कह रही है, इसमें एहसान की बात कहाँ से आई? अगर मैं आपकी मदद नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? बाजी मेरी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ी थी। मैं बोली वाली बड़ी बहन इस बात से बेखबर थी कि मैं उसके शौहर के दिल में अपने लिए जगह बना चुकी थी। घर आने के बाद भी मेरा दिल आमिर में ही अटका हुआ था। अब अकेले रहना मुश्किल लग रहा था। मैं हर वक्त आमिर के बारे में सोचती थी। सुबह मुझे कॉलेज में जाना पड़ता था, पढ़ाई का काफ़ी खर्चा हो गया था। मैंने सुबह उठते ही बाजी को फ़ोन मिलाया। मैं अपना कुछ सामान जान पूछकर वहाँ छोड़ आई थी। मैंने बाजी से कहा कि आमिर भाई के हाथ मेरा सामान भेज दे, वो मुझे कॉलेज भी छोड़ देंगे। आमिर उसी वक्त गाड़ी लेकर घर से निकले। उनका और हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं था। थोड़ी देर में आमिर पहुँच गए। मैंने अपना सामान उठाया और रमा को पकड़वा दिया। फिर मैं आमिर के साथ गाड़ी में बैठ गई। उनकी नज़रें शीशे में मुझ पर ही ठहर रही थी। मैं नाराज़ थी उनसे, इसलिए मुंह फेर लिया था। आमिर फौरन पूछने लगे कि क्या बात है, नाराज़ दिखाई दे रही हो? मुझे हर रात नींद नहीं आती और आपकी शक्ल देखकर लगता है कि आप खूब सुकून से सोए होंगे। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे हाँ यार, अब तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। रात भर तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ। आमिर ने अपनी टैक्सी कॉलेज की तरफ लेने की बजाय दूसरे ही रास्ते पर ले गया। मैं परेशान हुई तो कहने लगे कुछ वक्त साथ गुजारना चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो मेरे लिए इस कदर बेकरार होंगे। उनकी बातों ने मुझे हवाओं में पहुंचा दिया था। कल तक जो मर्द नज़र उठाकर मेरी तरफ देखता तक नहीं था, आज वही तड़प रहा था मुझसे मिलने के लिए। आधा दिन उनके साथ गुजार कर फिर घर वापस आ गई। थकन से पूरा जिस्म टूट रहा था। बिस्तर पर गिरते ही मेरी आंख लग गई। शाम को रज़िया बाजी आई तो उनकी आवाज़ पर मेरी आंख खुल गई। मैं घबरा गई कि बाजी को पता तो नहीं चल गया। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकली तो बाजी और अम्मा सहन में बेटी बातें कर रही थी। बाजी मेरी तारीफों में मगन थी कि मैंने किस तरह उनका घर संभाल लिया था। मैंने शुक्र अदा किया कि उसे इल्म नहीं हुआ। बाजी अम्मा से मिलने आई थी। कुछ ही देर में वो भी वापस चली गई, लेकिन मैंने बाजी से कह दिया था कि अब हर रोज़ मुझे कॉलेज आमिर भाई ही छोड़ा करेंगे। बाजी ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, आमिर ने आज तक मेरी कोई बात रद्द नहीं की, मैं उनसे कह कर बता दूंगी। बाजी को अपने शौहर पर बड़ा ही नाज था। वो फ़ख्र से अपनी और आमिर भाई की मोहब्बत का जिक्र किया करती थी। मुझे आज पहली दफ़ा अपनी बहन के लिए बहुत बुरा लगा। आमिर यही अब रोज़ाना मुझे कॉलेज छोड़ा करते थे, थोड़ा वक्त मेरे साथ गुजारते थे। हफ्ता इतवार में बाजी के घर रहने चली जाती। मैं बाजी को नींद की दवा खिलाती थी, तब आमिर मेरे पास आ जाते थे। हर गुजरते दिन के साथ आमिर की मोहब्बत मेरे लिए बढ़ती ही चली गई। वो मुझसे दूर नहीं रहना चाहते थे। इन्हें अब बाजी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। बाजी बच्चों में सारा दिन मगन रहती थी और बच्चों की पैदाइश के बाद बेडाल सी ही हो गई थी। औरत का वजूद हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वो अपनी जान से दूसरी जान पैदा करती है और इस अमल में उसका सारा हुस्न ख़त्म हो जाता है। बाजी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अगर मैं आमिर की तरफ पेशकदमी ना करती तो शायद इन्हें इस बात का एहसास ना होता, लेकिन मेरे जैसी नाजुक कली जब खुद ही इनकी झोली में जा गिरे तो वो बाजी से मोहब्बत क्यों करते। आमिर ने एक दिन मुझसे ऐसी बात की कि मैं परेशान हो गई। वो शादी करना चाहते थे मुझसे। ये सुनने के बाद मेरी सांस रुक सी गई। ये कैसे मुमकिन था? मैंने हैरत से आमिर से पूछा कि ये मुमकिन नहीं है, आप तो पहले से ही मेरी बहन के शौहर हैं, मैं आपसे किस तरह शादी कर सकती हूँ? वो मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगे कि जिस तरह तुम मेरे साथ वक्त गुजार सकती हो, उसी तरह शादी भी तो कर सकती हो ना। इतना तो मालूम था कि एक मर्द से दो बहनें एक वक्त में निकाह नहीं कर सकती। और यही बात जब मैंने उनसे कही तो इन्होंने संगदिली का मुजाहरा करते हुए कहा कि वो रज़िया को तलाक दे देंगे। ये सुनकर तो मेरी रूह लज़र गई। ये सच था कि मुझे आमिर अच्छे लगे थे, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि मैं अपनी बहन और उसके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करूं। मेरी तो ये सोच कर ही जान निकल गई कि मेरे माँ बाप को पता चला तो वो मुझे जान से ही मार डालेंगे। मैं अपनी बहन और ख़ानदान वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी।
میں نے عامر کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ اسی غلطی کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ، کیونکہ میں کسی بھی معاملے میں ان سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میری بات سننے کے بعد انہیں غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگے کہ اس وقت جب تم نے خود مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تھا تب تمہیں اپنی بہن اور اس کے بچوں کا خیال نہ آیا، اپنے ماں باپ کی فکر نہ ہوئی تمہیں، اور نہ ہی خاندان والوں کا خیال آیا، اور اب جب میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا تو تمہیں یہ ساری باتیں یاد آ رہی ہے۔ عامر کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی، وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے دیکھو آرزو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور کسی بھی قیمت پر تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں نے صرف تمہاری بہن کو چھوڑنے کی بات کی ہے، اپنے بچوں کو نہیں۔ عامر کی وہ محبت جسے پانے کے لیے میں ہر حد سے گزری تھی، آج وہ مجھے ایک بڑی آفت لگ رہی تھی، کیونکہ وہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا کہ مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے دو ٹوک لفظوں میں اسے کہہ دیا کہ یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے، میں سب کی نظروں سے چھپ کر تو اس کی ہو سکتی ہوں لیکن دنیا کے سامنے نہیں۔ میرا ایسا انداز دیکھ کر عامر خاموش ہو گئے اور کہنے لگے اگر ایسی بات ہے تو میں پھر تم سے چھپ چھپ کر ملنا بھی نہیں چاہتا۔ اس دن کے بعد سے عامر مجھے دوبارہ کالج چھوڑنے کے لیے بھی نہ آئے اور نہ ہی اپنے گھر رہنے کے لیے بلایا۔ مجھے کچھ پل کے لیے سکون مل گیا کہ کم از کم اپنی شادی والی بات سے تو پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں میں بھی ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بے چین تھی۔ مجھے گناہ کی عادت پڑ چکی تھی اور گناہوں کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ 8 ماہ کا عرصہ ایسے ہی گزر گیا تھا۔ رضیہ باجی اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ انہی دنوں میرے لیے ایک کزن کا رشتہ آ گیا۔ اماں نے عامر اور باجی کو بلایا تھا کہ مشورہ کیا جا سکے۔ عامر کو جیسے ہی اس رشتے کا علم ہوا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے گھبرا کر نظر جھکا لی کہ کہیں میری چوری پکڑی نہ جائے۔ عامر نے اماں سے کہا کہ اتنی جلد بازی ٹھیک نہیں ہے اور آرزو کو اپنی تعلیم پوری کرنے دیں۔ عامر کچھ ہی دیر میں باجی کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ ایک ہفتے کے بعد عامر کا رات کے وقت فون آیا کہ تمہاری بہن کو گولی لگ گئی ہے، میں اسے اسپتال لے کر جا رہا ہوں، تم لوگ بھی فوراً پہنچو۔ ان کی بات سن کر میرے استان خطا ہو گئے کہ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال پوچھتی انہوں نے فون بند کر دیا۔ اسپتال کا نام وہ بتا چکے تھے، اس لیے میں اماں کو لے کر اسپتال پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ باجی اور عامر ایک شادی کے تقریب میں جا رہے تھے۔ ڈکیتوں نے سنسان جگہ پر ٹیکسی کو روک لیا اور باجی سے ان کا زیور مانگا۔ تب باجی نے اپنا زیور دینے سے انکار کیا تو انہوں نے باجی کو مار دیا۔ چھوٹی بیٹی باجی کی گود میں تھی، اس لیے گولی اس ننھی سی جان کو بھی لگ گئی تھی، اور تھوڑی دیر میں ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ باجی اور ان کی بیٹی دونوں ہی اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ یہ خبر ہمارے لیے کسی قیامت کی طرح تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بہن اس طرح اچانک مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ یہ پولیس کیس تھا، اس لیے پولیس بھی آ گئی تھی۔ وہ لوگ عامر سے سوال جواب کر رہے تھے۔ اگلے روز باجی اور ننھی سی پری کی تدفین بھی ہو گئی تھی، اور 2 سال کا بچہ میری گود میں اس کا بچہ بھی آ گیا تھا۔ وہ معصوم سا بچہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اپنی ماں سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ میں سارا وقت اسے سنبھالتی تھی، اور جب عامر کو دیکھتی تو وہ مجھے بہت ہی ٹوٹے ہوئے نظر آتے تھے۔ باجی کے انتقال کے بعد سے وہ اپنے گھر نہیں گئے تھے، ہمارے ہی گھر رک گئے تھے، لیکن یہ سب کب تک ایسے رہتا ہے؟ اس لیے اماں نے فیصلہ کیا کہ وہ میری شادی عامر سے کروا کر مجھے ان کے ساتھ رخصت کر دے گی۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ عامر کی شادی والی بات اس طرح سچ تو ثابت ہو جائے گی، لیکن شاید مقدر نے اسی طرح ہم دونوں کا ملنا لکھا ہوا تھا۔ میں خوش تھی کہ چلو ہم ایک ناجائز تعلق سے نکل کر ایک جائز رشتے میں بندھ جائیں گے۔ شام کو سادگی سے میرا نکاح تھا۔ میں تیار ہو کر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، تبھی مجھے خبر ملی کہ دروازے پر پولیس آئی ہے اور انہوں نے عامر کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ خبر سن کر میں فوراً باہر آئی تو واقعی پولیس والے عامر کو ہتھکڑی لگا رہے تھے اور اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ پولیس والوں نے بتایا کہ عامر نے اپنے ایک دوست کو 50,000 روپے دے کر اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو
ختم کروایا ہے، مگر اب اس کا وہی دوست پکڑا جا چکا تھا۔ پولیس کی مار سے بچنے کے لیے عامر نے سب کچھ بتا دیا کہ وہ اپنی سالی سے محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سالی کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے تعلقات تھے، اس لیے اب بیوی کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے اپنے دوست کو پیسے دیے تھے۔ پولیس والوں کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ ان کا جان سے پیارا داماد بھی ایسی کوئی گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے۔ عامر کو پولیس والے لے گئے تھے اور میں اپنی جگہ زمین بوس ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی نادانی میں اپنی بہن کی زندگی اجاڑ دی تھی۔ میری بہن کی موت کا اصل ذمہ وار عامر نہیں بلکہ میری گندی نظر تھی جو میری بہن کی زندگی کو کھا گئی تھی۔ میں نے ایک نظر ہادی پر ڈالی، وہ بیچارہ تو ماں کے بعد باپ سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ عامر کو تو عدالت سے سزا ملنی تھی لیکن مجھے ساری زندگی ضمیر کی عدالت میں کھڑے رہنا تھا اور یہ سزا شاید عامر کی سزا سے کہیں بڑھ کر تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اپنی باقی زندگی اس بوجھ کے ساتھ کیسے گزاروں گی۔ عدالت کی طرف سے بھی فیصلہ آ گیا تھا، سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں، عامر کا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہے۔ حقیقت جاننے کے بعد وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ میں نے آج تک شادی نہیں کی، میرا رنگ جل کر کالا سیاہ ہو گیا ہے، بہت سے بیماروں نے مجھے گھیر لیا ہے، میں دن رات تڑپتی ہوں، مجھے موت بھی نہیں آتی۔ میں اس دنیا میں بھی اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہوں اور آخرت میں بھی مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔